اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت دشمن نے حجت خدا کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کے جسم مبارک پر زخموں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ دشمن بھی شاید تھک چکا ہے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ امام علیہ السلام کے قریب جا سکے۔ شمر ملعون نے اپنے لوگوں کو پکار کر کہا ہے، تم اس مرد کو انتظار کیوں کرا رہے ہو؟ وہ ملعون چاہتا ہے کہ انہی میں سے کوئی امام کو شہید کر دے۔ ناظرین، علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے پہلے شیس بن ربیع ملعون آگے بڑھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے چہرے پر نظر کی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی۔ وہ کانپ اٹھا۔ پھر سنان بن انس ملعون آگے بڑھا اور اس کے جسم میں راشا پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک تن سے جدا نہ کر سکا۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں روایت کیا ہے کہ شمر لعین نے اپنی سوار اور پیدل فوج کو آواز دی، تم پر افسوس ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں، اس شخص کا کام تمام کر دو۔ اس کے بعد امام مظلوم علیہ السلام پر ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ درع بن شریک ملعون نے آپ کی دائیں ہتھیلی پر تلوار کا وار کیا، جس سے فرزند رسول کی ہتھیلی کٹ گئی۔ پھر اس نے آپ کے شانے پر تلوار ماری کہ آپ منہ کے بل زمین پر آ گئے۔ سنان ابن انس ملعون نے آپ کو نیزہ مار کر پچھاڑ دیا۔ خولی بن یزید اصبہی ملعون تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا تاکہ آپ کا سر قلم کر سکے۔ جب نزدیک آیا تو کانپنے لگا۔ شمر ملعون نے اس سے کہا، اللہ تیرے بازو قطع کرے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کانپ رہا ہے؟ اس کے بعد وہ ملعون خود آگے بڑھا۔ علماء کا بیان ہے کہ ہر طرف سے کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، یہاں تک کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا امام علیہ السلام کو نشانہ بناتا رہا۔ جب یہ سب لعین حملے کر کے واپس چلے گئے تو شمر ملعون نے کہا، یہ کام صرف مجھی سے ہو سکتا ہے۔ وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں شمر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس ملعون نے کہا، اچھی طرح جانتا ہوں، آپ علی و فاطمہ کے بیٹے ہو۔ امام نے فرمایا، پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ ملعون نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے یزید ملعون کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ امام نے اپنے قاتل کو پہچانا اور فرمایا، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے علی، تیرے اس بیٹے کا قاتل مبروس ہوگا، اس کے سینے پر برس کا داغ ہوگا اور اس کا چہرہ کتے اور خنزیر سے ملتا جلتا ہوگا۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ اس ملعون کو غصہ آ گیا اور انتہائی بے دردی کے ساتھ امام علیہ السلام پر ظلم کرنے لگا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور اپنے اصحاب کو یاد فرمایا اور آخری سلام کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس ملعون کی شقی القلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمایا، اے شمر ملعون، مجھے وقت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز ادا کر لوں۔ امام علیہ السلام سجدے میں تشریف لے گئے اور اس ملعون نے آپ پر تلوار سے ضربیں لگانی شروع کی۔ 12ویں اور 13ویں ضرب سے امام علیہ السلام کا سر قلم کیا۔ اس ملعون نے امام علیہ السلام کا سر بلند کر کے اللہ اکبر کہا، اور اس کی تکبیر کو سن کر پورے ملعون لشکر نے تکبیر کہی۔ علامہ حیدر عباس نے اپنی کتاب بنیان المرصوص میں بیان کیا ہے کہ شمر ملعون آپ کے مقدس سینے پر سوار تھا، آپ کے گلوئے نازنین پر تلوار کی ضربات مار رہا تھا۔ اس نے آپ کی ریش مقدس اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ وہ ہندی تلوار سے
آپ علیہ السلام کو ذبح کر رہا تھا۔ اس وقت آپ کی سانسیں رک گئیں۔ آپ کے سر مقدس کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپ کپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔ جو شفق کی صورت رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ منادی نے اس وقت ندا دی، قد قتل الحسین بے کربلا، کربلا میں حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ناظرین، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ جناب جبرائیل جنت سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے انار اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے سیب لے کر آئے تھے۔ یہ پھل معصومین علیہ السلام کھاتے تھے، لیکن برکت الہی سے ختم نہیں ہوتے تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد انار غائب ہو گیا، لیکن سیب باقی رہا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ سیب کربلا میں بھی ہمارے خیام میں موجود تھا، اور جب ہمارا پانی بند ہوا اور ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میرے والد بزرگوار اسے شدت پیاس میں سونگھا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام سلام آخر کے لیے خیموں میں تشریف لائے تو امام علیہ السلام نے اس سیب کو منگوایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام شہید ہو گئے تو وہ سیب ہمارے خیام میں موجود نہیں تھا، اور میرے والد کی قتل گاہ سے اس سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں اپنے والد کی لاش پر گیا تو آپ علیہ السلام کے بدن اطہر سے اسی سیب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرے والد کی قبر کا مخلص زائر اگر اس خوشبو کو سونگھنا چاہے تو صبح کے وقت اسے وہ خوشبو محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے زائر کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، امالی شیخ صدوق میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں امام علیہ السلام کے جسم مطہر پر وارد ہونے والے زخموں کی تعداد 320 تھی۔ کتاب دلائل الامامت میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزند علی و بطول سلام اللہ علیہا کے جسم پر وقت شہادت 33 زخم نیزوں اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اس وقت آپ نے خز کا جبہ پہن رکھا تھا، اس میں تیروں کے 110 سوراخ تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو قیمتی ساز و سامان اور ہتھیار تھے وہ سب ملعون یزیدیوں نے لوٹ لی۔ پھر عمر ابن سعد ملعون نے اپنی سپاہ کو مخاطب کر کے کہا، تم میں سے کون حسین علیہ السلام کی لاش کو گھوڑوں کے سموں تلے پامال کرے گا؟ یہ اعلان سن کر 10 بے غیرت لشکر یزید سے باہر نکلے۔ ان 10 ملعونوں نے مل کر امام علیہ السلام کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے اور گھوڑوں کے سموں سے امام علیہ السلام کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان ظالموں نے امام علیہ السلام کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا کہ سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں کے ساتھ مل کر ریزہ ریزہ ہو گئیں۔ امام کا پامال شدہ لاشا دیگر لاشوں کے ساتھ میدان کربلا میں ہی پڑا رہا۔ شام غریبہ میں خیام کو آگ لگائی گئی، اور 12 محرم الحرام کو عمر ابن سعد ملعون اسیران کربلا کو لے کر کوفہ پہنچا۔ کچھ علماء کی روایت کے مطابق امام سجاد علیہ السلام 13 محرم الحرام کو باعجاز و معجزہ کوفہ سے کربلا تشریف لائے اور قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان مقدس اور مطہر ہستیوں کو سپرد خاک کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ہمارا سلام ہو امام مظلوم پر، ہمارا سلام ہو امام سجاد علیہ السلام پر، ہمارا سلام ہو اولاد حسین علیہ السلام پر، اور ہمارا سلام ہو اصحاب حسین علیہ السلام پر۔